ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ہندوستان سے باہر نکل جائے گا. تو کسی بھی حدیث کو اگر وہابی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو علماء سے پہلے اس کی شرح پوچھنی چاہیے. اگر وہ قرآن کی آیت لاتے ہیں تو اس کے پیچھے کی تفسیر پوچھنی چاہیے. مفہوم کچھ ہوتا ہے، اس کو بیان کچھ کیا جاتا ہے. جس طرح قرآن کی آیتوں میں ناسخ اور منسوخ موجود ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی ناسخ اور منسوخ موجود ہوتا ہے. لہٰذا بعض حدیث کیا کہتی ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور وہ کس مقام پر بیان کرنے والی ہوتی ہیں، یہ پیچھے کی شرح پڑھنے سے ہی معلوم چلے گا. ورنہ آج کل کے یہ جو اہل حدیث طبقہ ہیں یا ان کے جو فالوور ہیں، یہ اصل میں کیا ہے کہ گوگل کے مقلد ہیں. گوگل کرا اور حدیث نکالی اور یہ حدیث کے اندر حضور نے یہ فرمایا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم نہیں ہوتا. اب ایسے تو حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی حالت میں غسل کرنے کے لیے بھی فرمایا ہے. تو کیا ہندوستان میں بخار کی حالت میں کوئی غسل کرتا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کام وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا، اس کے علاوہ دوسرے کوئی کام نہیں کرتے. تو میرا ایک چھوٹا سا بھی اہل حدیث سے سوال ہے، کیا وہ روایت یاد نہیں ہے کہ جب ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے تھے اور ان کو جیسے ہی خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی جائے، یعنی اب ان کی آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں ان کے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب حضور اکرم کا وصال ہوئے ہوئے تو بہت ٹائم ہو گیا، تو تم لوگوں کی آنکھیں اب تک سلامت کیوں ہیں؟ اگر وہی کام کرنا ہے جو صحابہ اکرام کرتے تھے تو وہ تو حضور جب وفات کر گئے انہوں نے اپنی آنکھیں جانے کے لیے دعا کر لی. تو آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں پھوڑ لیجئے، کیونکہ حضور اکرم تو اب حیات نہیں ہے. تو آپ اگر صحابہ والا کام کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ صحابہ کے اس عمل کو کرتے ہوئے دونوں آنکھیں اپنی پھوڑ لو. کم سے کم امت کو تھوڑا آپ کے شر سے تھوڑی حفاظت تو ہو جائے. تو اس لیے اگر صحابی والے کام کرنے تو بہت سارے صحابی والے کام ہیں کہ جو آپ کے باپ دادا نہ کر سکتے ہیں، نہ کبھی سوچا ہے، صرف یہ کہ گمراہیت پھیلانے کے، جو کہ آپ کے بزرگ حضرت ابلیس کرتے چلے آئیں. ان کے فالوور ہی ہو آپ، کہ ان کے نقش قدم کے اوپر ہی چلتے ہو آپ سارے معاملات یہ کرتے ہو. لہٰذا یہ جو شرک کی حدیث آپ نے سوال کے اندر بتائی ہے، اس کا میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ کفر یا شرک الفاظ کے اوپر اگر کوئی تعویذ ہوگا تو وہ منع ہوگا. باقی قرآن پاک میں جائز تعویذ ہوگا تو بالکل جائز ہوگا. دوسرا یہ کہ کس فیض ایڈوکیٹ ہو یا اس قسم کا کوئی سا بھی جاہل ہو، ان کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی پہلی بات تو اہل سنت کی عوام کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے چینل کو ان سبسکرائب کرا جائے. بد مذہب کا بیان سننا، ان کی تقریر سننا یہ اشد حرام ہے. بالکل اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. لوگ کہیں سے بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو آج کل انٹرنیٹ پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عقیدے کا صحیح ہے یا نہیں. یعنی حال ایسا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں نبی ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کرے قادیانی، اور وہ بھی اپنے چینل پہ بیان کرے، تو اہل سنت میں بہت سارے ہوں گے کہ اس کے فالوور بھی ہوں گے اور کہیں گے جی وہ صحیح بات بتا رہا ہے. صحیح بات تو ایسے آج کل بہت سارے لوگ، چور بھی بہت سے معاملوں میں صحیح بات بتا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے گا. تو اس قسم کی باتوں کو دیکھ لینا چاہیے. تعویذ وغیرہ کے شرک یا نیاز فاتحہ کی جو باتیں بیان کرتے ہیں، میں نے بیک گراؤنڈ اس کا بیان کر دیا کہ اصل کیا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر صرف اس کا قاعدہ موجود ہوتا ہے، اس قاعدے کے اوپر آپ آگے چل کے تبدیل بہت سارے کام خود کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے کیا، وہ کام جائز نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ میں ظہر کی نماز کے بعد ایک سپارہ روز پڑھنا چاہوں تو کیا یہ میرا پارہ پڑھنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اب وہابیوں سے سوال یہ ہے، مان لیجئے اگر یہ پارہ پڑھنا جائز ہوگا تو میں یہی پوچھوں گا کہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا نبی نے ظہر کے بعد ایک سپارہ ڈیلی پڑھا تھا؟ یہ صحابہ نے ایک سپارہ ڈیلی پڑھا تھا؟ اس کی اصل آپ کو کہیں نہیں ملے گی. مطلب کیا ہے کہ اگر نہیں بھی پڑھا تھا تو بھی آپ کا وہ کام جائز ہے. یہ بھی آج کل ٹرینڈ میں بہت زیادہ ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ جائز نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اصل کیا ہے کہ اشیاء تمام کی تمام جائز ہے، مگر وہ جس میں کہ حرمت ثابت کر دی گئی. اس کی مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی سمجھاؤں. اگر ہندوستان کے سارے راجیوں میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ کو ایک راجیہ میں جانا ہے اور اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں کہ اس اسٹیٹ میں جانا ہے، مگر وہ سن لو کہ جس اسٹیٹ میں آپ کو نہیں جانا، اور پھر میں آپ کو ایک ایک کر کے نام گنواؤں کہ آپ کو راجستھان نہیں جانا، ممبئی نہیں جانا، چنئی نہیں جانا، اور بہار نہیں جانا، کلکتہ نہیں جانا، پنجاب نہیں جانا، تو آپ مجھ سے سیدھا سا سوال کرو گے کہ بجائے مجھے یہ گنوانے کے کہاں نہیں جانا، اس سے آسان تو یہ ہے کہ صرف یہ گنوا دیا جائے کہ کہاں جانا ہے. جہاں جانا ہے اس سے بات ثابت ہو جائے گی کہ اس کے دیگر نہیں جانا. ٹھیک اسی طرح اشیاء تو تمام کی تمام جائز ہے. اگر یہ گنوائی جاتی کہ یہ کھا سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ کھا سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، تو اس کے اندر بہت ساری دشواریاں تھی. لہٰذا تمام اشیاء جائز ہے. اس کے اندر ناجائز کو گنوا دیا گیا کہ جو شریعت کے خلاف ہو، سنت کو مٹانے والی ہو، ایسے کام یا اس طریقے کے معاملات گناہ. اس کے علاوہ دیگر ہر وہ چیز جائز ہے جس کو قرآن حدیث نے منع نہ کیا ہو اور جو قرآن حدیث سے ٹکراتی نہ ہو.
اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بدعت کی بھی کچھ پریبھاشا بیان کی جاتی ہے، جس کی تفسیر میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا، کیونکہ ابھی ویڈیو تھوڑی سی زیادہ بڑی ہو جائے گی کہ بدعت کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور کیسی بدعت وہابیوں کے اندر بھی رائج ہیں، جس کو یہ خود بدعت کہتے ہیں۔ مگر یہ کہ ہر وہ کام جو نبی نے نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو وہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام بھی جو حدیث میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، ثواب کا بالکل ہو سکتا ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ اگر کسی نماز کے بعد ایک پارہ آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بالکل جائز ہوگا، چاہے یہ صحابہ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اگر اس کو وہابی ناجائز کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا تو بولیں گے نہیں، اور جائز بولیں گے تو اپنے قیاس سے بولیں گے، اور ان کے نزدیک تو قیاس بھی حرام ہے، تو اس پہ بھی کوئی صحیح حدیث ہونی چاہیے کہ ظہر کے بعد کوئی ایک پارہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ آپ ان سے سوال کر کے دیکھیں کہ اگر پڑھیں گے تو جائز ہونے کی حدیث لاؤ، پھر یہ کہیں گے کہ قرآن پڑھنا تو جائز ہے، کبھی بھی پڑھ لو، تو یہ ان کا قیاس ہے کہ قرآن پڑھنا جائز ہے، کبھی بھی پڑھ لو۔ تو اصل کیا ہوتا ہے کہ نام کے ساتھ چیز موجود نہیں ہوتی، ایک حکم ہوتا ہے کہ قرآن جائز ہے، کسی بھی وقت میں پڑھو، اس کا پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح کاروبار سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی معاملے سے ریلیٹڈ ہو تو حدیث لفظ کے ساتھ نہیں دیکھی جاتی، ان الفاظوں کے ساتھ یا بالکل صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہوتی، مگر اس کا حکم موجود ہوتا ہے، اور اصل یہی ہے کہ اگر شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ کام جائز ہے۔ جو تعویذات پہنتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے گہرا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اس بارے میں جاننے کی بات جو ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس دور میں وہ حدیث جن میں تمیمہ کا ذکر تھا نا، ان کا ترجمہ تعویذ کر کے رسالے لکھ لیے کہ تعویذ شرک ہے، یہ لوگ مشرک ہیں، اور اس حد تک وہ آگے چلے گئے کہ ہمارے جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویذ لکھتے تھے ابن تیمیہ جیسے، ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں۔ یہ ہے جو نادان لوگ، علم نہیں ان کے پاس، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویذ لکھتے تھے ابن تیمیہ جیسے، ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں۔ یہ ہے جو نادان لوگ، علم نہیں ان کے پاس۔ عربی زبان میں لکھے ہوئے کو تعویذ کو تمیمہ کوئی نہیں کہتا، لسان العرب سب سے بڑا لغت ہے۔ آپ دیکھ رہے ابن منظور کہتے ہیں جو لکھی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں کہ یہ تمیمہ ہے، جاہل ہے، نادان ہے۔ وہ ہڈیاں تھیں، گھوگے تھے، منکے تھے، بعض جانوروں کے ٹانگیں وغیرہ تھی جن کو لوگ سمجھتے ہیں برکت۔ اب بھی کئی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں مجھے کون سا پتھر مناسب، وہ ہے تمیمہ شرک۔ یہ جو ایک شخص نے درخواست لٹکائی ہوئی کہ اللہ مجھے شفا دے، بجائے ہر وقت پڑھنے کے وہ لٹکائے پھرتا، اللہ جانتا۔ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تو یہ صحابہ اور تابعین سے چلا تھا، بڑے بڑے نیک لوگوں نے کیا، جو نہیں بھی کرتے نا جنہیں علم ہے وہ کہتے ہیں ہم یار اس سے احتیاط کرتے ہیں، مگر یہ تمیمہ نہیں، نہ شرک ہے۔ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تو یہ صحابہ اور تابعین سے چلا تھا، بڑے بڑے نیک لوگوں نے کیا، جو نہیں بھی کرتے نا جنہیں علم ہے وہ کہتے ہیں ہم یار اس سے احتیاط کرتے ہیں، مگر یہ تمیمہ نہیں، نہ شرک ہے۔ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ ورنہ بذات خود وہ مانتے ہیں کہ یہ نہ تمیمہ ہے نہ شرک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ ورنہ بذات خود وہ مانتے ہیں کہ یہ نہ تمیمہ ہے نہ شرک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، مگر کسی موحد سے نیک آدمی سے لکھوانا چاہیے جس نے یہی درخواست ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، تندرستی۔ وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا۔ پتھر میں حسن لالے پرن